اور معاشرے کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، لیکن جرم کے بعد معاشرے کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اقدام کرے، یعنی اس کے بعد قاضی، سزا، سوسائٹی، حکومت، ریاست، یہ سب زیر بحث آ جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اگر آپ میں مثال کے طور پر عرض کروں گا کہ بہت سے معاملات میں اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن چند حساس معاملات میں یہی صورتحال ہے۔ دو چیزوں کی مثال لے لیجئے۔ سود کے معاملے میں قدیم ترین تہذیبوں میں ایک اخلاقی گناہ کا تصور موجود رہا ہے، یعنی یہ کوئی معاملہ قرآن سے شروع نہیں ہوا، بائبل میں بھی اسی طریقے سے سود کی مذمت کی گئی ہے، تورات میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے، انجیل میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے، انبیاء کے صحائف میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے۔ قدیم ماہر معیشت کو آپ پڑھیں، وہ بھی اس کو ایک اخلاقی برائی قرار دیتے ہیں۔ جدید ماہرین معیشت بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ رغبت کے مقام پر کھڑے ہیں، بلکہ اس کو ایک ناگزیر برائی ہی کی جگہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی سے بالجبر سود لیتا ہے، باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، تو دور حاضر میں جو گناہ اور جرم کے معاملے میں تصورات سامنے آئے ہیں، اس میں اس کو جرم قرار دینے کے لیے موجودہ ذہن تیار نہیں ہوتا، یعنی گناہ کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے کہ یہ جرم جب یہ بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریاست اس کو روکے گی، اب معاشرہ اس کو روکے گا، اب اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ زنا کا ہے، یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آدمی زنا بالجبر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو جرم قرار دے کر کارروائی کی جائے، یہ دور حاضر کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات۔ لیکن زنا اپنی ذات میں گناہ سے آگے جرم ہے، گناہ ہونے کے معاملے میں دو رائے نہیں ہے۔ وہ مسیحی تہذیب میں بھی اسی طرح گناہ ہے، وہ بائبل میں بھی اسی طرح گناہ ہے، وہ ہر جگہ گناہ ہی ہے۔ یعنی ابھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہذیب نے آگے بڑھ کر یہ کہا ہو کہ یہ کوئی بہت ہی ہنین مریا کرنے کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا یہ جرم کے درجے کی چیز ہے؟ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، لیکن یہ کہ مغرب یا دور حاضر کی تہذیب اس کو اس درجے میں لانے کے لیے تیار۔ آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ لوگ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں کہ یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت کا جو معاملہ ہو رہا ہے، اس میں جو 4 بڑے اعتراضات کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابھی وہاں زنا کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور اس کے معاملے میں کچھ قانون سازی ہونی چاہیے تو اس کے بعد دروازہ کھل سکتا ہے ان کے لیے اندر آنے کا۔ تو یہ وہ حساس جگہ ہیں جن میں ہمارے جرم اور گناہ کے تصورات میں کچھ تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دائرہ وہ ہے کہ جس میں غیر مسلموں کے معاملے میں، یا یوں سمجھیے کہ ایک ہمارا مذہب ہے، اس مذہب سے جو لوگ تعلق نہیں رکھتے ان کے بارے میں رویوں کا مسئلہ ہے، اور یہ دونوں جگہ زیر بحث آتا ہے۔ یعنی جہاں کہیں مسلمانوں کی ریاست قائم ہے وہاں کیا صورتحال ہو۔ اب میں اس وقت اپنی کوئی رائے نہیں بیان کر رہا، بلکہ صرف اس پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں ہمارے ہاں تصادم ہو سکتا ہے۔ ایک مذہبی تعبیر سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مسلمانوں کی ریاست میں غیر مسلم دوسرے درجے کے شہری ہیں اور ان کو اسی حیثیت سے رہنا ہے، وہ ذمہ کی حیثیت سے جزیہ دے کر اور پست ہو کر زندگی بسر کریں گے، وہ ریاست کے نظام میں اس طریقے سے شریک نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک رویہ یہ وجود میں آ جاتا ہے، اس کو دور حاضر کا ذہن کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس معاملے میں وہاں تک نوبت پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اب دنیا کی 57-58 مسلم ریاستیں بھی اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس چارٹر کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ اس میں اس طرح کے بہت سے معاملات میں ان تصورات کے بالکل برعکس چیزیں جن کو مانا جا چکا ہے، اور جن کے اوپر گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالمی کنسنسس واقع ہو چکا ہے، عالمی اتفاق رائے واقع ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر تصادم کے مقامات موجود ہیں، اور یہی چیز پھر باہر نکلتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس طرح کی تعبیرات میں پھر ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ مسلمانوں کو اگر کسی جگہ پہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے کہ وہ دنیا کی باقی حکومتوں کو اقتدار سے محروم کر دیں۔ دنیا میں لوگ اپنے مذہب کے ساتھ جی تو سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے مذہب کے لیے اقتدار کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس صورتحال کو آپ یا میں جو بھی بیان کرے گا تو اسے منتظر رہنا چاہیے کہ دوسرا بھی اس کے جواب میں ایک رد عمل کی صورتحال میں مبتلا ہوگا۔ غلط یا صحیح اس وقت زیر بحث نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک جگہ ہے کہ جس جگہ ہمارے جو رائج تصورات ہیں ان میں اور جو اس وقت دور حاضر کی ایک تہذیبی روایت بن رہی ہے اس میں بہت فرق ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس معاملے میں موجودہ زمانے میں جب امریکہ بہت سے مذہبی لوگوں کو استعمال کر کے فارغ ہو گیا اور یہ معلوم ہوا کہ اب وہ کوئی اور کام تو نہیں کر سکتے اور انہوں نے امریکہ کی طرف رخ کر لیا، تو یہ سارے تصورات جو ہیں یہ ایک نچلی سطح پر پھر اس کے اوپر کی سطح کے اوپر زیر بحث ہیں، اور ان تصورات کے مطابق تعبیریں بھی ہو رہی ہیں، اور ان تعبیروں کے اوپر ملیٹنٹ اسلام اور عام اسلام اور ریڈیکل اسلام اور پولیٹیکل اسلام اور اس طرح کی بہت سی تعبیریں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، وہ صحافت میں بھی زیر بحث ہے، وہ علم میں بھی زیر بحث ہے۔ اگر پچھلے کوئی 10-15 سال میں جو بڑے مستشرقین نے
اسلام کے بارے میں لکھا ہے، ان کی چیزیں، مثال کے طور پر برنارڈ لوئی بڑی مشہور کتاب جو پچھلے دنوں میں آئی اور جس میں اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ دارالحرب کے بارے میں اور اسی طریقے سے دارالکفر کے بارے میں ہمارے تصورات کا جائزہ لیا، جہاد کے بارے میں ہمارے تصورات کا جائزہ لیا. تو اس کو اگر آپ عنوان دینا چاہیں تو یہ بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات کا باب ہے کہ جس میں کچھ تصورات ہمارے ہاں رائج ہیں، کچھ اس وقت دنیا کے اندر، یعنی 1215 کا میگنا کارٹا منظور ہوا، پھر اس کے بعد امریکہ کی جنگی آزادی ہوئی، پھر انقلاب فرانس ہوا، اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کے چارٹر بنا، ایک عالمی نوعیت کا گویا کانٹریکٹ وجود میں آ گیا. اس سے کچھ تصادم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں جن میں مسلمان کبھی ذرا زور کے ساتھ اپنی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی ذرا دب کے اپنی بات کہہ دیتے ہیں، اور کبھی اس نوعیت کی بات ہوتی ہے، لیکن ہے یہ جگہ جس میں یہ مسائل آپ کے سامنے موجود رہتے ہیں. پھر ایک اور دائرہ یہ ہے کہ جس میں ہمارے اور ان کے یا دور حاضر کے مسلمہ تصورات میں ایک کانفلکٹ یا ایک تصادم کی صورت پیدا ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ایک جس طرح کی آج کل یہ تعبیر اختیار کی گئی، یہ تعبیر اسی زمانے کی تعبیر ہے، اس سے پہلے ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتی تھی، کہ وہ اسلامی ریاست بن جائے، اسلامک اسٹیٹ بن جائے. یہ پاکستان کے قیام کے بعد بہت استعمال ہوئی، ہمارے مفکرین کی تحریروں میں بھی استعمال ہوئی اور عام جگہوں پر بھی استعمال ہوئی. تو اگر یہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ریاست کو اپنے لوگوں پر مذہب کے نفاذ کا حق حاصل ہے یا نہیں حاصل؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے 3 غیر معمولی نمونے اس دور میں سامنے آ گئے. یعنی یہ معاملہ تو نظری سے زیادہ عملی ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی کی ابتدا میں سعودی عرب میں ایک مذہبی تحریک کے نتیجے میں ایک بظاہر مذہبی حکومت قائم ہوئی. اس حکومت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی اور مذہبی علماء کے درمیان اور سیاسی لوگوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ مذہب کی ایک خاص تعبیر کو سوسائٹی میں نافذ کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ اس کا ایک پورا نمونہ سامنے ہے جس میں ابھی 5 سال پہلے تک یہ بحث ہو رہی تھی کیا اب خواتین کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ڈرائیونگ کر سکیں. یعنی میں نے صرف ایک مثال دی اور اس میں بہت سی چیزیں اس نوعیت کی تھیں جو سوسائٹی پر لاگو کر دی گئی. اسی طرح کا معاملہ ایران میں ہوا. وہاں ظاہر ہے کہ بالکل تھیوکریٹک گورنمنٹ وجود میں آئی اور اس میں مذہبی علماء کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا گیا، بلکہ آئینی لحاظ سے اس کے لیے مذہبی ادارے بنا دیے گئے اور اس کے تحت پھر بہت سے احکام، بہت سے اس طرح کے معاملات جو تھے وہ سوسائٹی پر بھی نافذ ہوئے. وہ فنون لطیفہ تک گئے، وہ عورتوں کے معاملات تک گئے، وہ اور بہت سی چیزوں پر گئے. صحیح گئے غلط گئے یہ ابھی زیر بحث نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلام کے حوالے سے اقتدار آتا ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ کچھ معاملہ کرنا چاہیں گے اس نوعیت کا. اس کی سب سے زیادہ جو نمایاں اور الارمنگ صورتحال پیدا ہوئی وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد پیدا ہوئی. یعنی وہ آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ جو ہے فٹ بال کھیلنے اور نیکر پہننے اور داڑھی رکھنے اور اس طرح